العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ جی تقویٰ کی اہمیت کیا ہے، تقویٰ ہے کیا، اور تقویٰ والوں کے لیے اللہ نے کیا مقام رکھا ہے اور کیا انعامات اللہ نے اعلان کیے ہیں کہ تقویٰ والوں کو ملیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے، تقویٰ چیز کیا ہے. یاد رکھیے ہر انسان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جس جذبے کے تحت وہ نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے. یہ جو جذبہ ہے انسان کے دل میں، اس جذبے کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ جتنا طاقتور یہ جذبہ انسان کے دل میں ہوگا اتنا ہی انسان صحیح راستے پہ چلے گا، برائی سے بچے گا. یہ تو ہے تقویٰ کا مفہوم، تقویٰ اس کو کہتے ہیں. اس لیے شریعت اسلامیہ میں جتنی بھی عبادات ہیں اور ان کا مرکز ہی تقویٰ ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ تقویٰ ہے. اس لیے جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا مرکز جیسا کہ میں نے عرض کیا تقویٰ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم والذین من قبلکم، جو لوگ پہلے تھے اور تم، یہ عبادت اللہ کی اس لیے کرو کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر یہ جذبہ پروان چڑھے کہ جو تمہیں برائی سے روکے اور نیکی کی طرف تمہیں لے کر جائے. اس لیے قرآن کی یہ جو دوسری سورت شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے قرآن یہ متقین کے لیے ہے، ہدایت دیتی ہے. کن لوگوں کو ہدایت دیتی ہے؟ جو تقویٰ والے ہیں. اور تقویٰ والے کون ہیں؟ کہ جن کے اندر یہ جذبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب کوئی جادو ہے، ایک آدمی بیٹھا ہے اپنے کمرے میں بند اندھیرے میں اور وہ یہ کہی جا رہا ہے کہ مجھے تو کوئی ہدایت نہیں دیتی یہ کتاب. جس طرح وہ آدمی اندھیرے میں بیٹھا کہتا ہے کہ مجھے کوئی روشنی نہیں نظر آتی، اور اگر یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے یہ کتاب کوئی ہدایت نہیں دیتی، تو اس آدمی کو یہ کہا جائے گا کہ کمرے سے باہر نکلو، باہر جا کے آنکھیں کھولو، تمہیں روشنی نظر آ جائے گی، اللہ کی ہر چیز کائنات کی مخلوقات تمہیں نظر آئے گی. اسی طرح یہ کتاب جو ہے جس نے سب سے پہلے اعلان کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. کیا مطلب شک نہیں؟ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہے. جو کچھ اس میں ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ سب اللہ نے بیان کیا ہے. اور ان باتوں میں کوئی شک نہیں کہ اگر تم اللہ کی اس نافرمانی کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اور اللہ کی
باتوں کی پیروی کرو گے تو تمہیں جنت ملے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام عبادات کا مرکز تقویٰ ہے. اور جتنی بھی عبادات آپ رمضان آ رہا ہے, رمضان میں ہم نے روزے رکھنے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ لوگوں, ایمان والو, یہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں, یہ تم پر کوئی مصیبت نہیں ڈالی, یہ اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر وہ تقویٰ کی جو طاقت ہے جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں, کہ تمہارے دل کے اندر وہ جذبہ, وہ طاقت پیدا ہو, اس لیے روزے تم پر ہم نے فرض کیے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہے تو تقویٰ اس کو ہر برائی سے روکے گا اور ہر نیکی کی طرف لے کر جائے گا. جتنا اس کو آپ طاقتور کر لیں گے, جتنی اس کی سیرابی کر لیں گے, اس کو جیسے فصل کو پانی دیتے ہیں اور فصل اگتی ہے, اسی طرح یہ جذبہ جو ہے انسان کے دل میں, اس کو آپ جتنا بھی سیراب کر لیں گے آپ شیطان کے چنگل سے بچ جائیں گے. ہماری عبادت کیا ہے؟ یہ نماز ہے اور یہ روزہ ہے اور قربانی ہے. آپ قربانی کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. لوگوں, ہمارے پاس تمہارا یہ جو حلال کرتے ہو, جانور ذبح کرتے ہو, ان کا گوشت خون نہیں پہنچتا. ہمارے پاس کیا پہنچتا ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ کام کتنی محبت سے کیا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, یہ کتنا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے 20,000 کا ایک بکرا خرید لیا ہے یا اس سے زیادہ اور تم اس کو لیے پھرتے ہو, بازاروں کو دکھاتے پھرتے ہو. ہمیں ان چیزوں سے نہیں تعلق. ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ قربانی کس طرح کی ہے, کس جذبے سے کی ہے, اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. اللہ مجھے معاف کر دے اور قیامت کے دن یہ جو ہے میری قربانی میری سواری بن جائے اور پرسرار رات سے میں گزر جاؤں تیزی کے ساتھ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام عبادات کا بنیادی مرکز جو ہے, آپ دیکھیے حج کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کہ دیکھو جو اللہ کے شاعر یعنی حج اور اس کے سارے ارکان, اس کی وہ عزت کرتا ہے اور دھیان سے وہ ادا کرتا ہے, وہ کیوں کرتا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے آیا ہوں اور میرا رب جو ہے اس سے راضی ہوگا, اور وہ بڑی اخلاص کے ساتھ سارا. تو بات میری یہ تھی بنیادی کہ آپ کی ساری عبادات کا بنیادی مرکز جو ہے وہ تقویٰ ہے, اور اس تقوی کو پروان چڑھانا ہے. جیسے ایک زمیندار کسی زمین میں بیج ڈالتا ہے اور اس بیج کو ڈالنے کے بعد پہلے زمین بناتا ہے, بیج ڈالتا ہے, پھر اس کو کھاد چلاتا ہے, پھر اس میں کو پانی دیتا ہے, اور پانی دینے کے بعد وہ زمین بنتی ہے, تو اس سے پھر چیز وہ فصل اگتی ہے. جب اگتی ہے تو اسے پھول بھی لگتے ہیں, پھل بھی لگتا ہے, سب کچھ لگتا ہے. یہی معاملہ انسان کے دل کا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں التقویٰ ہاؤنا. اللہ کے رسول نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف یہ ہاتھ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں پیدا ہوتا ہے. آپ جتنے مرضی کام کرتے پھریں لیکن اس دل کی کیفیت نہیں, نیت ہماری ریا دکھلاوا ہے, تو یاد رکھیے وہ ساری حدیث مبارکہ آپ نے ہمیشہ, بڑی مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمی, ایک شہید, ایک سخی اور ایک عالم علامہ. اب ان کی حالت کیا تھی کہ وہ سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کیا جائے گا قیامت کے دن. شہید سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, میں نے تمہیں بڑی عزت دی, تیرے پاس بڑے تمغے تھے اور تو بڑا اتنی دن تنخواہ اور یہ سب. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ قاتل تو فیکا, میں تیرے راستے میں لڑتا رہا, حتی تو شہد تو,
یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تو دلوں کو جاننے والا ہے. دلوں کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تو اس کو بھی پتہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے انسان دیکھتا کہ یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اچھا ہے یا برا. اللہ تو دلوں کو ما توسوس به نفس. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے دلوں میں ابھی ایک خیال پیدا ہوتا ہے، وہ خیال جو ہے الفاظ بن کر تمہارے منہ سے نہیں نکلا. اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ آدمی کیا ہے. یا اس کے مطابق تم نے کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ بس میں اسے بھی جانتا ہوں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے بنیادی. وہ حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شہید کو کہا جائے گا تو شہید کہے گا کہ میں تو بڑا جہاد کرتا رہا، اللہ سے میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور یہ کام تو تم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ یقال لک شہید، لوگ تجھے شہید کہیں، تیرا نام بڑا ہو کہ وہ بھی بڑا ہو سو شہید ہو گیا ہے. یہ چاہتا ہی تو یہ تھا. اگر تو یہ چاہتا کہ میں اللہ کو راضی کرنا ہے، شہید ہو جاتا تو تجھے شہادت کا درجہ ملتا. ایک سخی ہے، اللہ اسے پوچھیں گے کہ تیرے جیسے اور بے شمار لوگ تھے، تیرے بھائی تھے، تیرے عزیز و اقارب تھے، ان کے پاس بھی اتنا مال و دولت نہیں تھا، تیرے پاس یہ جو آیا ہے میرے لیے تو نے کیا کیا؟ وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے اتنا خرچ کیا، یہ مدرسے بنائے، مسجد بنائی. اللہ اسے بھی فرمائے کہ جھوٹ بول رہے ہو، تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ یقال لک سخی، تجھے سخی کہا جائے کہ بڑا سخی ہے. وقت قیل، تو نے وہ کہلوا لیا ہے، سارے لوگ تمہیں کہتے تھے جی وہ بڑا سخی ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس لیے اسے بھی فسوئی بالا وجی اور کیا پھر نار منہ کے بل کسیب کر. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اخلاص اسے کہہ لیں یا تقوی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. وہ اسی طرح علامہ آدمی مولوی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے بڑی عزت دی تھی، بڑے تیرے مریض تھے، بڑے تجھے دعوتیں دی جاتی تھی، میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ آدھی زندگی میں قرآن حدیث پڑھتا رہا، پھر لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا. تو اللہ فرمائیں گے تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم نے سب کچھ یہ کیا اس لیے کہ یقال لک علامہ، تجھے علامہ کہا جائے. وقت کی دنیا نے تجھے کہا، تیرے نعرے لگے، جہاں تو تقریر کرتا تھا وہ سب وہاں نعرے لگتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تقوی جو ہے اصل بنیاد اخلاص تقوی. اب یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں، جبکہ وہ ماں روح میں کی شکل میں تھا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے، جیسے حدیث میں آتا ہے، یہاں تو ذریت کی بات ہے قرآن میں، لیکن حدیث میں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس میں جتنی روحیں تھی پیدا ہونا وہ پیدا ہوئی ساری، اور ان کو یہ فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا شہدنا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے. یہ روحیں کیسے پیدا ہوئی، کس شکل میں تھی، روحیں تھی یا ان کو اللہ نے کوئی شکل دی چھوٹی یا بڑی؟ تو اس وقت سے یہ انسان کافر ہے، مشرک ہے، مومن ہے، کوئی بھی ہے، کسی علاقے میں رہنے والا ہے، اس کے اندر یہ اللہ نے پیدا کی کہ وہ اللہ کو پہچانے. یہاں سے تقویٰ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی پہچان یہ کیسے ہو. تو اللہ کا ان روحوں نے اللہ سے عہد کیا کہ تو ہمارا رب ہے. الستو بربکم، ہاں تو ہمارا رب ہے. بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے. اب اس کے بعد ایک ذریت، ایک نسل، دوسری نسل، ان کے ان روحوں کو وہ چیز اللہ نے اس وقت انسان کی فطرت میں داخل کی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے. اس پہچانے جو ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرہ، کہ
ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. آباء یحودانی اور نصرانی، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی، جیسا ماحول ہوتا ہے اس طرح کو. لیکن حالانکہ بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان پہ پیدا ہوتا ہے. یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہوا ہے اس وقت سے. اسی کو اللہ نے فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر ہم نے الہام کیا ہوا ہے کیا؟ فجور، اس کا فجور اور اس کا تقویٰ، اس کی گمراہی اور اس کا تقویٰ انسان کے اندر ہے. اب ماحول جو ہے سارا وہ اسے خراب کرتا ہے، اس کے والدین کرتے ہیں. جس ماحول میں وہ کام کرتا ہے، رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو وہ ماحول، وہ معاشرہ، وہ والدین اس آدمی کو تقوی سے ہٹا دیتے ہیں. تو بات ہم کر رہے تھے کہ تقوی، اب اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہ متقین جو ہیں ان کی صفات لکھی ہیں. تقوی والوں کو کیا ملے گا، تقوی والوں کے ساتھ اللہ محبت کتنی کرے گا. اب دوسری چیز جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہوتا ہے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، عالم، لیکن صحابہ کرام میں یہ چیز نہیں تھی کہ کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو آدمی پوچھے نہ. یہ پوچھنا چاہیے. انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کبھی آپ جو ہیں ایسے راستے پہ چلیں زیادہ شوق جس میں بڑی جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، کہیں سفر کرنا پڑے اور آپ کو وہاں سے گزرنا پڑے، راستہ کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، لیکن اس جنگل سے گزرنا بھی ہے، تو کیسے گزرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شمت تو وجتہد تو، کہ میں بچ بچا کے اور اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے کہ کہیں کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی میرے کپڑوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، میں اس طرح وہاں سے گزروں گا. تو انہوں نے فرمایا فذالک التقویٰ، بس یہ ہے تقویٰ کہ تم پیدا ہوئے ہو دنیا میں، زندگی تو گزارنی ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، اور یہ جو معاشرہ ہے یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار درخت ہیں. شیطان ہر طرف ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے، شیطان بھی کھڑا ہوا ہے اور شیطان نما انسان بھی کھڑے ہوئے ہیں جو ایک بندہ مومن کو اس راستے پہ نہیں جانے دے رہے، لیکن وہاں سے گزرنا بھی ہے، زندگی گزارنی بھی ہے، اس جنگل سے گزرنا بھی ہے. تو اب یہ ہم پیدا تو ہو گئے، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اس دنیا میں ہم رہنا بھی ہے. اور ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے، جو قرآن ہمیں کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اس نے اس وقت ایک چیلنج دیا تھا اللہ کو، جب اللہ نے اسے بارگاہ سے نکالا تو اس نے کیا کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، آپ دیکھ میرے ہاتھ اور میرے ذرا کس طرح میں تیرے یہ جو جن کی وجہ سے تو نے مجھے بارگاہ سے نکالا ہے، فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، فبما، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. ایسا بدبخت ہے اپنی غلطی نہیں مانتا، اللہ کو کہہ رہا ہے شیطان، فبما اغویتنی، آپ نے مجھے اس راستے سے ہٹایا ہے، گمراہ کیا ہے، فبما اغویتنی، تو اب میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اب دیکھنا میرے اللہ، تم نے مجھے تو نکال دیا اپنے دربار سے،
اب میں تیرے بندوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہوں. میں ان کے ان کے سامنے سے بھی آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا, ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا. میں ان کو اس طرح گھیروں گا تیرے بندوں کو جن کی وجہ سے اے اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے رابطہ درگاہ کیا ہے. تو تم دیکھنا لا تجدو اکثرہم شاکرین, اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بہت کم ہی شکر گزار تیرے بنیں گے, سارے میرے ساتھی ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے آج ماحول, یہ شیطان نے اس وقت اللہ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ سارے میرے ہی ساتھی ہوں گے. اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے. شیطان کے کتنے ہیں ساتھی اور رحمان کے کتنے ہیں ساتھی. 100 میں سے ایک بھی نہیں ہوگا. پوری آبادی اگر دنیا کی آپ دیکھیں تو ان میں سے 1% بھی شاید نہ ہوں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا شیطان انسان کا دشمن ہے, اور اس نے عالم اعلان دشمنی کی ہے. تو چھپ چھپا کے نہیں, اس نے اللہ کو کہہ دیا کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا, ان سب کو گمراہ کروں گا. اور سب سے پہلے اس نے اپنا حربہ جو استعمال کیا تو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا کیا, اور اما حوا, اور ان کو بڑا بن کے نا ان کا خیر خواہ ان کو کہنے لگا کہ پتہ ہے اللہ نے آپ کو کیوں روکا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. کہ اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تم ہمیشہ ہی نہ جنت میں رہو. پہلا دھوکہ ہو گیا. یہ اتنا شیطان چالاک ہے, یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی باذوق آدمی کو, کسی یعنی شریف آدمی کو وہ تلوار پکڑا دے اس کو قتل کر دو. وہ بندے ڈھونڈتا ہے, اسے پتہ ہے نفسیات کا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا ساتھ کاٹ دے گا, اسی کو لاٹھی پکڑاتا ہے. اور بڑے شاعر جو ہیں ان کو یہ لاٹھی نہیں پکڑاتا کہ لڑائی کرو, ان کو کیا کہتا ہے کہ تم ایسے شعر کہو جس سے اللہ کی توحید پر زد پڑے. ہمارے ایک ملک کے شاعر ہیں, اور یہ آپ نے سنا ہے شبلی فراز. وہ فراز جو ہیں وہ شاعر, یہ شبلی کا باپ تھا. اس کا ایک شعر ہے کر بھی دو معذور ان ارباب عز و جاہ کو, آسمان سے خدا کو زمین سے شاہ کو. مطلب اس شعر کا کیا ہے کہ یہ جو زمین میں بادشاہ بنے بیٹھے ہیں سارے, ختم کرو بادشاہ, اور آسمان سے نکال دو اللہ کو. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا کیا معنی ہے, کون اس کو پڑھتا ہے تو اس کا اصل کہنے کا کیا مقصد ہے کہ کوئی ادا نہیں. اللہ کی نافرمانی جو شاعر ہے یہ شیطان میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا چالاک ہے کہ یہ کسی شاعر کو یہ نہیں کہتا کہ اس کا سر پھاڑ دو, اس کو یہ کام کہتا ہے گندے اشعار کہلواتا ہے اور دوسروں کو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان لکم عدو, یہ تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, اس کو تم اپنا دشمن سمجھو. اب بات ہو رہی تھی اس تقویٰ کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ یہی ہے کہ بچ بچا کے زندگی بسر کرو. زندگی تو بسر کرنی ہے, اللہ نے زندگی دے دی ہے, اللہ کو پتہ ہے کتنی زندگی ہے. اب وہ گزارنی کیسے ہے اللہ کے راستوں پر, اور اللہ کے راستوں پر جاؤ اور وہاں شیطان کھڑے, شیطان نما انسان کھڑے ہوئے ہیں, سارا معاشرہ کرتا, وہ آپ کو کھینچ کے شیطان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور تم رحمان کی طرف. یہ ہے ایک جنگ جاری اس وقت اس زندگی میں. تو یہ تقویٰ جو ہے یہ ان چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے. جتنا اس دل کے اندر اس جذبے کو آپ طاقتور کر لیں گے اتنا ہی آپ ان برائیوں سے بچیں گے, اتنا ہی آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے, اتنا ہی آپ برائیوں سے نفرت کریں گے.
जितना ये तकवा मजबूत होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादतों का मकसद भी तकवा बताया है, और फिर तकवा वालों के लिए अल्लाह ने जो है नेमतें रखी हैं। आप कुरान पढ़ कर देखिए कि उस अल्लाह ने जगह जगह ये फरमाया है कि इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, कामयाबियां सारी जो है मुत्तकीन के लिए है। व इन्ना लिल मुत्तकीना फी जन्नातिन नईम, मुत्तकीन के लिए जन्नत भरी नेमतों वाली जन्नतें उनके लिए तैयार की हैं। और फरमाया कि फी जन्नातिन उयून, कि ये जो है तकवा वाले लोग इन्ना लिल मुत्तकीन फी जन्नातिन उयून, ऐसी जन्नतों में हम इन्हें दाखिल करेंगे जहां चश्मे उबल रहे हैं अल्लाह की जन्नत में। तो ये फिर अल्लाह ने इस वजह से कि ये जो है शैतान का मुकाबला तकवा से हो सकता है, और तकवे को जो मजबूत करता है अपने दिल में, तो उसके लिए अल्लाह ने ये इनामात भी रखे हैं। और अब बात हो रही थी कि तकवा जो है, मुत्तकीन जो है, उनकी सिफात क्या है। मुझे जरा वक्त बता देना कितनी टाइम क्या है, ये 9 बात करनी होगी। 20 मिनट और कर। अच्छा, अब बात हो रही थी कि तकवा की अहमियत का तो हमें पता चल गया तकवा क्या है, और तकवा की अहमियत क्या है कि तकवा वालों के लिए अल्लाह ने जगह जगह कुरान में ये बातें बताई हैं कि इनके लिए जन्नत है, जिसमें बड़े बागात हैं, जिनमें बड़े बड़े चश्मे हैं, जन्नातिन व नहार, जिनमें बड़ी दूध और शहद की नहरें चल रही हैं। ये तकवा वालों के लिए है। अल्लाहु अकबर। अब बात आती है कि तकवा जो मुत्तकीन है उनकी सिफात क्या है, कौन कौन सी सिफतों में। पहली बात तो है जो भी अल्लाह के अहकामात हैं, जो कुरान के अहकामात हैं, जो अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं, उन पर अमल करना, ये तकवा वालों का काम है। लेकिन इसकी एक बड़ी तस्वीर अल्लाह ने इस आयत में खींची है मुत्तकीन की, और वो क्या है कि अल्लाह ये फरमा रहे हैं लैसल बिर्रा अन तवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब। देखो, नेकी ये सिर्फ नेकी नहीं है कि तुम मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। बाज़ इलाकों में मशरिक़ की तरफ लोग मुंह करके पढ़ते हैं, बाज़ मग़रिब की तरफ पढ़ते हैं, जैसे हमारे इलाके हैं सारे। लेकिन मदीना मुनव्वरा जो है वो मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान, मदीना मुनव्वरा मक्का से शमाल की जानिब है, शमाल और जनूब। तो बैतुल्लाह को अपने मशरिक़ की साइड पे, तो इसलिए फरमाया कि ये नेकी नहीं है कोई कि तुम इधर मुंह कर लो या मशरिक़ की तरफ कर लो या मग़रिब की तरफ कर लो। हाँ, नेकी क्या है, वलाकिन्नल बिर्रा, नेकी ये है मन आमन बिल्लाह। सबसे पहली बात है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए। तो अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है कि अल्लाह की ज़ात को, उसकी सिफात, मालिक, खालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजित रवा, सब अल्लाह की ज़ात है। कायनात में कोई दूसरा नहीं है सवाए अल्लाह के। जो तुम इधर उधर गाने पढ़ते हो, तुमने ला इलाहा पढ़ा। ला इलाहा का माना क्या है? ला इलाहा, ला मैंने नहीं, इलाहा के मैंने माबूद, मालिक, खालिक, देने वाला, इज्जत, जिल्लत, औलाद, रिज़्क, जिसको पुकारते हैं। ला इलाहा, कोई इलाहा नहीं, इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह। ये कोई मामूली बात नहीं। ये ला इलाहा एक कलमा ऐसा है कि कहते हैं जो तेगे ला रस्तानी बया कनहार जे गद्दारी मजोत गैर हथियारी ला फत्ता इल्लाहु। ऐ इंसान, तेरे हाथ में ला की तलवार है, ला की तलवार है। कौन सी तलवार? ला इलाहा, कोई इलाहा नहीं। इस ला की तलवार से जो गैरुल्लाह है, जो दूसरे हैं अल्लाह के सिवा, जिनको लोग पूजते हैं, वो चांद है, सूरज है, इंसान है, बुत है, कब्रें हैं, कुछ भी है, जो उनको पूजते हैं या उनको रब समझते हैं और उनको समझते हैं कि वो जिल्लत भी देते हैं, ये देवी, ये देव फला, तो इन सब की गर्दनें काट दो। अल्लाह की जात के सिवा किसी को ना पुकारो। ला कुरान में अल्लाह अपने नबी को फरमाते हैं, किसी आम नहीं, ला जो
نہیں پکارنا مالا ينفعك ولا يضرك. اے میرے نبی یاد رکھو نہ کوئی آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ کوئی آپ کا نقصان کر سکتا ہے. لا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت اگر آپ نے بھی کسی اور کو پکارا اللہ کو چھوڑ کر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو کسی اور کی طرف دیکھو. یاد رکھیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن ہم تو جا کے قبروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں پیر صاحب یا فلاں داتا صاحب یہ ہمارا جو ہے کام کر دو. تو وہ کیا ہے وہ تو اللہ کے مقابلے میں جا کے کھڑا کر دیا ان کو. یہ کام تو اللہ کے ہیں دینے والا دعا سننے والا اور ہم کسی اور کے پاس جائیں. تو سب سے پہلی بات متقی کی صفت میں یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان ہے اس کا اور اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں پکارتا. آمن باللہ والیوم الآخر اور قیامت پر اس کا ایمان ہے آخرت یوم پر. یاد رکھیے جتنا مضبوط عقیدہ قیامت کا ہوگا اتنا ہی انسان سیدھی راہ پہ چلے گا. اب دنیا میں تو کوئی فیصلہ کہیں عدل و انصاف ملتا ہے آپ کو لیکن آخر کوئی ایسی جگہ تو ہونی چاہیے نا کہ جہاں آدمی کو پورا انصاف مل جائے. تو وہ تو آخرت ہے کہ آخرت میں ہر چیز میں اللہ کے سامنے تمہارا نامہ اعمال آ جائے گا. اور آخرت پر ایمان یہ متقی کی دوسری صفت ہے. والملائکۃ والکتاب والنبیین اللہ نے ایک مخلوق فرشتے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کے ذمہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. 2 فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں. ایمان ہے نا کرامن کاتبین ان علیکم کہ یہ تم پر 2 محافظ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین 2 محافظ مقرر کیے ہوئے ہم نے تمہارے ساتھ بڑے دیانتدار ہیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین ان کو نہ کسی سے دشمنی ہے نہ ان کی کسی سے دوستی ہے. اللہ نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اس سے جو غلط کام کرے گا وہ لیفٹ والا کرے گا جو صحیح کام کرے گا وہ رائٹ والا. دنیا کی طرح ہمارے نہیں سیاست میں کہ ایک آتا ہے وزیر اعظم وہ پیچھے لگا دیتا ہے نیک کو اور دوسروں کو اور اپنے مخالفوں کو وہ آتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اللہ کا نظام نہیں. نہ علیکم لحافظین کرامن کاتبین. تو یہ فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی ہے. کوئی بارش برساتے ہیں کوئی آواز چلاتے ہیں کوئی نامہ اعمال لکھتے ہیں. والکتاب اور اس قرآن پر ایمان لانا. والنبیین سارے نبیوں پر ایمان لانا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں 1,24,000 جتنے بھی نبی آئے وہ سب نبی تھے اللہ کے سچے بندے تھے. یہود و نصارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم ہم نہیں فرق کرتے. ہم اگر کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے تو ہمارا تو ایمان ختم. ہم تو جنبی ہو جائیں گے. جبکہ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ سب کوئی فرق نہیں ہم کرتے. اور اس کے بعد کون سی صفت ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. ذوی القربیٰ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں زیادہ حق ان کا ہوتا ہے اگر وہ غریب ہیں. اس کے بعد ہے والیتامى یتیم. اس کے بعد ہے مسکین وابن السبیل. اس کے بعد ہے مسافر کہیں گیا ہو اور اس کو کہیں پیسے نہ ہو سفر خرچ ختم ہو گیا ہو اس کو دینا. والسائلین اور جو مانگنے والے ہیں وفی الرقاب گردنیں آزاد کرنا. اب تو کیونکہ یہ ہے ہی نہیں اس دور میں یہ جو ہوتے ہیں اپنے لونڈی اور یہ تو اب یہ ختم. اب کسی مقروض کا آپ اگر خرچ آپ دے دیں تو اسی آیت پر اس کا ہوتا ہے اپنا یہ چیز. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا. وَآتَى الزَّكَاةَ زکات ادا کرنا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
اپنے وعدوں کو وہ پورا کرنے والے، جب وعدہ کر لیتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء، تنگی ہو، اچھے حالات ہوں، وہ تکلیف ہو، دکھ ہو، وہ صبر کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ روتے پھرتے ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، واولئک هم المتقون، اور یہ ہے تقوی والے۔ تقوی یہ چیزیں، اب یہ چیزیں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ میں نے جیسا آپ سے عرض کیا، جتنا آپ اس جذبے کو توانا کر لیں گے، طاقتور کر لیں گے اور اس کی آپ یاری کریں گے دل کے اندر جو، تو اتنا ہی یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب لوگ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ لوگ کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں بے حیائی کا طوفان ہے، تو یہ چیزیں تقویٰ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز جو ہے یہ بنیاد ہے پورے دین کی، یہ بنیاد ہے ساری عبادات کی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو توفیق دے، اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت، اللہ مجھے متقین میں سے بنا دے، اللہ مجھے، اور اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ کے نبی تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور ہم جا کے کہاں سے مانگتے ہیں؟ اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ۔ کیا اللہ کے راستے غلط راستے پر جا رہے تھے اللہ کے رسول؟ لیکن اس کے باوجود اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اور تقوی، یا اللہ میں تقوی جو ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اندر تقوی پیدا کر دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور یا اللہ عفت اور عصمت عطا فرما، اور مجھے لوگوں سے بے پرواہ کر دے، اپنے پاس سے مجھے غنی کر، میں کسی کی طرف نہ دیکھتا رہوں۔ تو یہ ہے تقوی، اور یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، اس وقت یہ چیزیں رکھ دی گئی تھیں ہر انسان کے اندر۔ اس لیے انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہ سارا ماحول اسے خراب کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا فہم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا دو سوال ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ وہ بڑا متقی سمجھتا ہے، نماز روزہ حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ حق اور باطل کی کشمکش میں غیر جانبدار ہے یا طاغوت کا ساتھ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن اور سنت میں کیا فیصلہ ہے؟ دوسرا میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ الہ کا لفظ جو ہے وہ ترجمہ ہمارے اردو دانوں نے معبود کیا ہے، کیا معبود کا لفظ الہ کے مقاصد کو پورا کرتا ہے؟ جن مقاصد کے لیے الہ کا لفظ قرآن میں ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا آپ کا کہ الہ کا معنی معبود کیا جاتا ہے، اور معبود جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہر اپنی خاص، ہر اپنی چیز کہ اس کو راضی کیا جائے تاکہ میرا یہ کام کر سکے، یہی ہے نا عبادت۔ ہم کس کو کہتے ہیں؟ آپ دعا کریں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، قربانی کریں، روزے رکھیں، حج کریں، یہ ساری عبادات ہیں نا۔ ان عبادات کا مقصد کیا ہے؟ میں نے بات کیا نا، نمبر ایک تو ان کا سب کا مقصد یہ ہے تقویٰ پیدا ہو جائے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ ساری عبادات ہیں، ان عبادات میں سے کسی کے لیے کوئی عبادت، یعنی کسی کے لیے آپ قربانی دیں، کسی کو آپ دکھاوے کے لیے صدقہ دیں، یا آپ، تو وہ عبادت سے نکل جائے گا، وہ معبود کی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے معبود اردو میں دیکھیے عربی میں کئی معنی ہو سکتے ہیں، عربی بڑی وسیع زبان ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے معبود عام لوگوں کی ذہن کے ذرا قریب ہے، تو اس لیے معبود کہہ لینا کوئی بڑی بری بات نہیں ہے۔ پہلا سوال آپ کا میں بھولوں پھر تو ذہن بھی ایک آدمی ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن وہ حق اور باطل کی کشمکش میں غیر جانبدار رہتا ہے یا طاغوت کا، اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کا ساتھی ہے، تو
تو اس کے متعلق قرآن اس کے متعلق تو قرآن بتا پڑا کہ تابوت کا ساتھ نہ دو رحمان کے ساتھ. وہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جو ہے آگے وہ آیات آتی ہیں آیت الکرسی کے بعد کہ تابوت جو ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. کہ تابوت کون ہے؟ اکیلا شیطان تابوت نہیں. جو اپنی اس عبادت دور میں جتنی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں، جتنے بھی دینی لیڈر ہیں جو انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر دوسری اپنے لے جائیں بے حیائی فحاشی اپنے وہ سب تابوت ہیں. تو